یہ جتنے بھی اسباق ہم پڑھ رہے ہیں یہ چند حروف ہیں جن حروف کو یہ طاقت و قوت حاصل ہے کہ جب اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کر دیں گے، زیر دے دیں گے. خواہ اگر الف لام ہوگا تو ایک زیر دیں گے، الف لام نہیں ہوگا تو دو زیر دیں گے. یہ ان کا ایک کام ہے، مسلسل چلے آ رہے ہیں حروف. ان میں سے ایک حرف کیا ہے؟ من ہے. من جب بھی آئے گا ایک کام تو یہ کرے گا کہ آخر میں زیر آ جائے گا، اور دوسرا کام کیا ہوگا؟ ترجمے میں سے کا اضافہ ہوگا. اور یہ اردو زبان میں بھی اس معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے. اگر آپ حضرات نے خط و کتابت کا زمانہ پایا ہو، جب خطوط لکھا کرتے تھے، اب تو سلسلہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں الارض پیش ہے، اب جب یہ من الارض ہوا تو کیا ہو گیا؟ زیر ہو گیا. اور ترجمہ میں کیا اضافہ ہو گیا؟ من القرآن، من الکتاب، کتاب سے. اب جو ہے نا اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور جو ہے نا آپ حضرات نے ذرا تیزی کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے تاکہ ہم 2-3 اسباق کو کیا کر سکیں، دوہرا کے سبق کر سکیں. جیسے اب آپ کو بہت آسان لگے گا. من اللہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ من الکتاب، من العلم، من المشرق، من المغرب، من الرحمت، من الماء، من النار، من القرآن، من اللیل، من النہار، من الشر، من الخوف، من الامن، من الشیطان. اب ہم صرف وہ الفاظ لیں گے جو نئے ہیں، باقی جو الفاظ پرانے ہیں اور آپ آزاد کو ترجمہ آتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اور ان لوگ جو نئے الفاظ ہیں اور اردو زبان میں کم استعمال ہوتے ہیں ان کو لیں گے. من الارض کا ترجمہ تو آپ کو آگے ہوگا. من القول کا مطلب کیا ہوگا جی؟ بات سے. ترجمہ کیا ہوگا؟ بات سے. اس طرح من التجارت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تجارت سے. من الرحمن، رحمان سے. من الغیظ، دیکھیں اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے نا غیظ و غضب، لیکن ذرا کم استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے غیظ معنی کیا ہے؟ غصہ ہے جی. من الموت کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا. من الذهب کا ترجمہ کون کرے گا جی؟ سونے سے. ذهب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کس کو؟ سونے کو. من الذل جی، ذلت سے. یہ غلط لکھا ہوا جی، الف لام لکھا ذلت سے. من الذال، یہ اس کو ختم کرنا ہوگا. من الحزن، غم سے. جزاک اللہ جی. من الشمال، بیت کہتے ہیں گھر کو. من البیت، من الحکمت، من الانس، انسان سے. من قتل، یہ ہوگا من القتل ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ من القتل یا من قتل سے کیا ہوگا؟ قتل سے. من فرعون، من یوسف. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب قرآن حکیم میں بھی اور یہاں پر بھی کہ یہاں پر فرعون کے اوپر بھی زبر آئے گا اور یوسف کے اوپر بھی زبر آئے گا. تو اتنی سی بات یاد رکھ لیجیے. ایک منٹ جی، کہ کچھ پراپر نیم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں زیر استعمال نہیں ہو سکتا، لہٰذا لیکن ان کے آخر میں تبدیلی تو لے کر آتا ہے یہ حرف، لیکن چونکہ زیر ان کے آخر میں استعمال نہیں ہوتا تو اس تبدیلی کو ظاہر کرنے کے لیے پیش کے بجائے کیا لگا دیا جاتا ہے؟ زبر لگا دیا جاتا ہے. زیر ان کے آخر میں آ ہی نہیں سکتی. عربی زبان کا کوئی قاعدہ اصول ہے جو آگے انشاءاللہ گرامر میں پڑھیں گے. جی آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ فضہ، چاندی کو فضہ کہا جاتا ہے. وہ ذہابہ، وہ ذہابہ ہے جی. ذہابہ یا ذہاب معنی ہوتا ہے جانا، وہ فعل ہے اور یہ اسم ہے جی. اب یہ کچھ اور الفاظ ہیں جی، اس میں بھی جو نئے الفاظ ہیں ہم لے لیتے ہیں. من الآیات کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کئی آیات، آیاتوں سے اگر آپ اردو زبان میں کہنا چاہتے ہیں. من الظلمات کا ترجمہ اردو زبان میں کیا کریں گے جی؟ اندھیروں سے. من الطیبات، پاکیزہ سے. ٹھیک ہے جی. من البینات، بینات واضح چیزوں سے. ٹھیک ہے جی. من الثمرات، پھلوں سے. اچھا ہمارے ہاں ویسے عام طور پر اس کا ترجمہ ثمر کیا جاتا ہے. اردو زبان میں جو ہے نا ثمر کے معنی پھل ہوتے ہیں. عربی زبان میں ثمر کے اندر تمام کھانے پینے کی اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ شامل ہوتی ہیں. من الاموال، اموال سے. من الدین، دین سے. من الناس، یہ تو پڑھ چکے ہیں ہم. من التورات کا مطلب کیا ہو جائے گا جی؟ من الرزق، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. من الخیر، خیر سے. اور یا من الکبر کیا ہوگا؟ تکبر سے جی. کیا ہوگا؟ تکبر. کبر عربی زبان کے اندر کس کو کہا جاتا ہے؟ تکبر کو کہا جاتا ہے. من الصالحات تو آپ کو آتا ہی ہوگا، نیک عورتوں سے. من البشر، بشر سے جی. ہاں بڑھاپا جی. ٹھیک ہے جی. من الکبر ایک معنی اس کا بڑھاپا بھی آتا ہے جی. من الفجر کا ترجمہ کیا ہو جائے گا جی؟ من الملائکۃ، فرشتوں سے. یہاں پر اچھا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن اردو زبان میں. من الشجرۃ کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہوگا.
اب اگر میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے جاؤں اور آپ سے ایک سوال کروں کہ جو اس وقت اسکرین پہ الفاظ نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کو کون کون سے الفاظ مؤنث لگ رہے ہیں؟ ذرا تعین کریں جی، کون کون سے الفاظ، ذرا غور کیجیے جی۔ شجرہ جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اور بھی کوئی ہے جی؟ آپ نے واحد تو تلاش کر لیے جن جن کے آخر میں گولتا ہے، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو جمع ہیں اور مؤنث ہیں، وہ کون کون سے ہیں جی؟ ظلمات، طیبات، ثمرات، بینات، آیات، یہ سب بھی کیا ہے؟ جمع کہلائیں گے۔ یہ واحد ہیں اور یہ کیا ہیں؟ جمع ہیں۔ اب یہاں پر ایک جو ہے نا محترم کسی نے آواز آیا تھا کہ من الملائکہ، کوئی صاحب کہہ رہے تھے مؤنث ہے، کسی کی آواز آئی تھی، تو اب دیکھیں من الملائکہ یہ لفظ گولتا ہونے کے باوجود مذکر ہے، گولتا ہونے کے باوجود مذکر ہے، جس طرح ارض، سما، نار گولتا نہ ہونے کے باوجود مؤنث ہیں۔ اس لیے کہ ملائکہ جو ہوتے ہیں فرشتے، ان میں مذکر مؤنث کا کوئی تقسیم نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں پر جو ہے نا آپ مذکر مؤنث کو تقسیم نہیں کر پاتے۔ یہ گولتا موجود ہے، جس طرح ہمارے یہاں ایک اور لفظ استعمال خلیفہ، خلیفہ کا آخر میں گولتا آئے گی نا جی۔ اب پاکستان کے قانون میں نہیں، اسلام کے قانون میں کوئی عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا قانون کیا ہے؟ کوئی عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی، لہٰذا خلیفہ کا لفظ گولتا ہونے کے باوجود کیا شمار ہوگا؟ مذکر شمار ہوگا۔ نہیں متعین یعنی جس کو ہم جو ہے نا سیاق و سباق میں یا جو ہے نا جس طرح ہم نے کہا نا مؤنث سمائی ہے نا، کچھ الفاظ کے عرب انہیں کیا کرتے ہیں؟ مذکر بولتے ہیں، تو کچھ الفاظ ایسے ہیں مذکر سمائی ہیں کہ عربی وہ ہے تو قاعدے اصول کے لحاظ سے مؤنث ہیں، لیکن عربی زبان والے اسے کیا کہتے ہیں؟ مؤنث، عربی زبان میں مذکری شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اسے مذکر سمائی بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ کیا ہے؟ من الملائکہ ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کے نام آپ کو ملیں گے جن کے آخر میں گولتا ہے، اسامہ، معاویہ، گولتا موجود ہے، لیکن یہ نام چونکہ کس کے ہوتے ہیں؟ مذکر کے ہوتے ہیں، لہٰذا مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ اس طرح یہ جو ہے نا، اچھا جی اب نے یہ پڑھ لیا تھا، بار بار آئے گا، بار بار آئے گا کہ من کے بعد واو کے ذریعے جو الفاظ ملے ہوں گے تو ان سب کے ساتھ من کا استعمال ہوگا۔ اب آپ نے ذرا ترجمہ میں اضافہ کرنا ہے، من السماء والارض کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ آسمان اور زمین سے۔ من الکتاب والحکمہ، حکمت، حکمت کا ترجمہ جو ہے نا جی دانائی کیا جاتا ہے اردو زبان میں، اور مجھے اب تک جو ترجمہ میرے نظروں سے گزرے میں سب سے بہترین ترجمہ اس کا مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ شیخ الہند نے فرمایا، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تہ کی باتیں، تہ کی باتیں، تہ گہرائی، گہرائی کی باتیں، تہ کی باتیں۔ وہ کہتے ہیں من الحکمہ سے مراد کیا ہے؟ تہ کی باتیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی دانائی کی باتیں وہی ہوتی ہے نا جو گہرائی کی بات ہوتی ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین اکرام میں سے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جہاں کتاب کے بعد حکمت کا لفظ آئے گا تو کتاب سے مراد کتاب اللہ قرآن، اور حکمت سے مراد سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مراد ہوگی۔ اچھا من الجن والانس، یہ تو آپ کو آتا ہی ہوگا، من الہدی والفرقان، ہدایت، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں جدائی کرنے والے کو۔ من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی سے۔ من الخوف والجوع، خوف اور بھوک، ٹھیک ہے جی۔ من الحرث والانعام، حرث کہتے ہیں کھیتی کو جی، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کھیتی اور مویشیوں سے۔ من الجنۃ والناس، بالکل آخری آیت ہے قرآن کریم کی جی، ترجمہ کیا کریں گے؟ جنوں اور انسانوں سے۔ یہ من الجنۃ والناس، اکثر لوگ جو ہے نا اس کو بھی جنہ پڑھ لیتے ہیں، من الجنۃ والناس جو ہے نا جنت سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ من الجنہ ہے، جنہ نہیں ہے۔ من الآیات والذکر، آیات اور ذکر، قرآن کریم، ذکر قرآن حکیم کو کہا گیا ہے۔ من السماوات والارض کا ترجمہ کیا ہو جائے گا جی؟ آسمانوں اور زمین سے۔ من الاموال والانفس، مالوں اور جانوں، جمع ہے دونوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، قرآن کریم کی آیت۔ اگر من کے بعد ایسا اسم ہو
جس کے شروع میں الف لام کے بجائے آخر میں تنوین ہو تو ترجمہ میں کیا اضافہ کریں گے؟ کسی یا ایک کا. جیسے من نارن کا ترجمہ کریں گے کسی یا ایک آگ سے, تو من کتابن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ من ماء کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ من خوف. من مشرکن کسی یا ایک مشرک سے, اور من مشرکتن مشرکہ یعنی خاتون سے. باقی طین عربی زبان کے اندر مٹی کو کہا جاتا ہے. من طین کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ مٹی سے. من اجر کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کسی یا ایک اجر سے. من جوع کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بھوک سے. ٹھیک ہے جی. من عہد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عہد وعدے کو کہا جاتا ہے, وعدے سے. من عدو, عدو کہتے ہیں کس کو؟ تو من عدو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کسی یا ایک دشمن سے. من مسد کے معنی کیا ہو جائے گا؟ باندھ. باندھ جانتے ہیں جی؟ جس سے چارپائی بنائی جاتی ہے, کھجور کی جو چھال ہوتی ہے جس سے چارپائی بنائی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے مسد. عربی زبان میں اگر آپ حضرات تو کراچی والے ہیں, آپ لوگوں نے کبھی لکڑیاں جمع ہی نہیں کی ہوگی. یہ گاؤں میں جب لوگ لکڑیاں لے کر آتے ہیں پہاڑوں سے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ ایک لکڑی سے باندھتے ہیں. تو باندھ کی لکڑی عموماً کیا کی جاتی ہے؟ استعمال کی جاتی ہے. اس سے وہ مضبوطی کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ باندھے جاتے ہیں. یہ سورہ لہب کے جو ہے نا ٹکڑا ہے سورہ کے جو ہے وامرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اب دیکھیں ان آیات کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے اور آپ کر سکتے ہیں. والفتنۃ اکبر من القتل. ہم نے پڑھا تھا نا اکبر, اس سانچے سے جو بھی لفظ گزر کر آئے گا جس کے پہلے اوپر زبر ہو, دوسرا ساکن ہو, تیسرے پہ زبر ہو اور آخر پہ پیش ہو, اس کے اندر سب سے بڑا یا سب سے زیادہ کا معنی پایا جائے گا. پڑھا تھا نا ہم نے, سبق پڑھا ہوا. تو اب دیکھیں والفتنۃ اکبر من القتل کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ فتنہ میں ڈالنا اکبر و زیادہ بڑا ہے یا سب سے بڑا ہے, من القتل قتل سے. یہ حدیبیہ کا موقع ہے اور صحابہ اکرام جب جا رہے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ حرمت والا مہینہ تھا. جب صحابہ اکرام حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا 6 ہجری میں, جب صحابہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں, تو حرمت والا مہینہ تھا. 4 حرمت والے جو مہینے ہیں, تو جب جا رہے تھے رجب کا مہینہ تھا غالباً, تو وہاں جب جا رہے تھے تو وہ ساتھ اسلحہ بھی لے کر گئے. تو وہاں پہ صحابہ اکرام کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے اور اگر ہمیں مشرکین مکہ نے روکا اور ہم نے تلوار چلائی تو لوگ ہم پہ اعتراض کریں گے کہ آپ نے حرمت والے مہینے میں کیا کیا, لوگوں کو قتل کیا. تو قرآن نازل ہوا کہ حرمت والے مہینوں کا پاس رکھنا, ان کا احترام کرنا یہ اپنی جگہ ایک اچھی بات ہے, لیکن والفتنۃ اکبر من القتل. لیکن ایک شخص ایک جو ہے نا گروہ آپ کو کیا کر رہا ہے؟ فتنے میں ڈال رہا ہے, آپ کو کیا کر رہا ہے؟ آزمائشوں میں ڈال رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ بڑا گناہ ہے قتل سے. تو اگر وہ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے نا کہ حرمت والا مہینہ سامنے والا توپے چلائیں اور آپ کہیں جی حرمت والا مہینہ ہے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا ہے حرمت والے مہینے کا. ایسا نہیں ہوگا. جب سامنے والا کیا رہے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر جواب دینا ہے. والفتنۃ اشد من القتل. یہاں پر کیا فرمایا کہ فتنہ کیا ہے؟ زیادہ سخت. شدید کا سپرلیٹو ڈگری کیا کہلاتی ہے؟ اشد. فتنہ زیادہ سخت ہے کس سے؟ من القتل, قتل سے. اب ان آیات کا میں سے آپ نے من کے ذریعے جو الفاظ پڑھ لیے ہیں ان کو الگ کرنا ہے جی. پہلی آیت ہے او کصیب من السماء, اس میں ہم نے کون سا لفظ پڑھا ہے جی؟ اگلی آیات میں آپ نے خود ذرا جلدی تعین کرنا ہے. ما انزل اللہ من الکتاب وما هو بمزحزحه من العذاب ومن احسن من اللہ صبغہ. من اللہ ومن احسن نہیں ہے جی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ابھی پڑھا ہے ہم نے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ مِنَ النَّاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اب دیکھیں یہاں پر من کے بعد الف لام والے بھی ہیں اور بڑے لام والے الفاظ بھی ہیں. دونوں کا ترجمہ آپ نے پھر اب یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ذرا اس طرح کرنا ہے تاکہ من کتاب کا ترجمہ کسی یا ایک کتاب سے, من الجن جن سے, یعنی اس فرق و ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ اپنی کتاب میں کیا کرنا ہے. اگلا حرف ہمارا ہے جی الا. جس طرح من کے معنی سے تھے, الا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طرف. جیسے میں کہتا ہوں
میں گھر سے مسجد کی طرف، مسجد کی جانب نکلا، تو ایسی صورت میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ الا کا لفظ قرآن حکیم میں استعلام ہوتا ہے کی طرف، کی جانب، ٹھیک ہے جی. جیسے الاسلام، اس کی شروع میں الا آیا تو الا کا ترجمہ الا نے کیا کیا؟ ایک تو زیر لے آئی، اور ترجمہ میں کیا ہوا؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ اسلام کی طرف. الی الانسانی رسول، الی الرسول، رسول کی طرف. اب دیکھیں ان الفاظ کو آپ نے ترجمہ کرنا ہے. الی اللہ، الی الرسول، الی النور، روشنی کی طرف. الی الحج، الی الحق، الی اللیل، الی الاسلام، الی الایمان، ایمان کی طرف. الی النجات، الی الرحمن، الی الطاغوت. طاغوت جانتے ہیں جی؟ جی طاغوت ہم کہتے ہیں نا طاغوتی قوتوں کے خلاف سر پیکار ہے. کو طاغوت یہ ہر وہ اللہ کی راہ، یعنی اللہ قرآن اور سنت کے خلاف چلنے والا، قرآن اور سنت کے نظام سے ہٹ کر بات کرنے والا، وہ کیا کہلائے گا؟ طاغوت کہلائے گا. آج کا طاغوت جو ہے نا، سب سے بڑا طاغوت وہ کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام، جس کے اندر ہم سب جکڑے ہوئے ہیں. کبھی کہتا ہے کرونا ہو گیا، کبھی کہتا ہے آپ ویکسین پیو، اور آپ جو ہے نا پورا وہ کر دیا، اب آپ کو ویکسین پلائی جائے گی اور آپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے پینی پڑے گی، کیونکہ جو ہے نا ایمان میں تھوڑی کمزوری تو آئی ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں ویکسین پی لو گے مرنے سے بچ جاؤ گے، لوگ کہیں گے ویکسین پلا دو. اب اگر فرشتے نے آ کر موت کا وقت مقرر ہے، کون بچائے گا؟ اب بجائے اس کے کہ موت کی تیاری کریں، موت کے لیے تیار رہیں ہر لمحہ اور جو ہے نا بچاؤ، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ویکسین سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ موت سے بچ جائیں گے. ایک تصور ذہن میں آ جاتا ہے کہ غالباً اللہ کے بجائے کوئی اور چیز بھی ہے، کوئی اور تصور بھی ہے جو انسان کو کیا کر سکتا ہے؟ موت سے بچا سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے. اگر ہم اللہ پر ہمارا ایمان ہو تو یقیناً حفاظتی اقدامات الگ چیز ہیں. مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آنکھیں بند کر کے نہیں چلائیں گے، اس لیے نہیں چلائیں گے کہ جب گاڑی ٹکرائے گی تو آپ نے زخمی ہونا ہے اور وہی ہونا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ گاڑی چلانا ہی چھوڑ دیں گے، گاڑی چلاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. زندگی تو آپ نے چلانی ہے، آگے چلے گی. الی الرشد کے معنی کیا ہوں گے جی؟ ہدایت. رشد کہتے ہیں ہدایت کو. الی الموت کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہی ہے، الی الہدی، ہدایت کی طرف. الی الجبل، پہاڑ، جبل کہتے ہیں عربی زبان کے اندر پہاڑ کو. الی المدینۃ، شہر کی طرف. اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ مدینہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ اور بغیر الف لام کے، ٹھیک ہے جی. جہاں بغیر الف لام کے ہوگا تو اس سے شہر مراد ہوگا. المدینہ اس سے خاص مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوگا جی. الی البر کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ خشکی کی طرف. اور الی الناس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ الی الکہف. سورہ کہف قرآن حکیم کی ایک سورہ ہے، اور وہ چونکہ غار والوں پہ واقعے پر مشتمل ہے، لہذا غار کو کہف بھی کہا جاتا ہے. الی الصلاۃ کا مطلب کیا ہو رہا؟ الی الابل، الی آدم، الی ابراہیم. اب دیکھیں آدم اور ابراہیم یہ دو اسماء آپ کو ایسے نظر آ رہے ہوں گے جن کے شروع میں الی آیا بھی ہے لیکن آخر میں زیر نہیں آ رہی. یہ پروف ریڈنگ کی غلطی نہیں ہے، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ پراپر ناؤنز جو ہوتے ہیں عموماً ان کے آخر میں زیر نہیں آیا کرتی. یہ ایک اصول ہے عربی زبان کا. اب چلتے ہیں جی کچھ اور مثالیں لے لیتے ہیں. الی العظام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہڈی. عربی زبان میں عظم کہتے ہیں ہڈی کو، جس کی جمع کیا آتی ہے؟ عظام، غوا کے ساتھ جی. الی الاذقان، ٹھوڑیوں تک. یہ ٹھوڑی ہے، ٹے سے جی، یہ جسے کہتے ہیں ٹھوڑی، جانتے ہیں نا جو وضو میں جس کو دھویا جاتا ہے، ٹھوڑی تک جہاں پہ داڑھی ہوتی ہے اس کو اذقان کہا جاتا ہے. الی الجبال ہم پڑھ چکے ہیں. الی الظلمات بھی بار بار گزر چکا ہے. الی موسیٰ. الی التہلکہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تباہی. یعنی اگر آپ کو تباہی کا لفظ ذرا مشکل لگے تو اس میں کیا لفظ؟ ہا لام کا، ہلاکت کی طرف. ہلاکت کا لفظ زیادہ آسان ہوگا. الی مدین کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ مدین نام سنے، یہ سوات والا مدین نہیں ہے جی، یہ جو ہے یمن کا ایک علاقہ ہے مدین جو ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی شعیب علیہ السلام کیا ہوئے تھے؟ آئے تھے. الی الداعی، مبلغ، داعی جسے ہم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سب کیا ہیں؟ داعی. الی النحل کسے کہتے ہیں جی؟ نحل تو بہت آسان ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نحل کسے کہتے ہیں جی؟ نہیں باغ نہیں ہے جی. نحل
قرآن کریم میں ایک سورت بھی ہے جی. جی کھجور نخل ہے, نخل. کون سی مکھی جی؟ شہد کی مکھی ہے وہ. اس میں جو ہے نا جو آپ کھجور کہہ رہے ہیں نا, اس میں یہاں پر اس خا کے اوپر زبر ہوگا, نخل. من النخل والاعناب, وہ نخل ہے خا, اور یہ ہا. قاری صاحب گلے میں بتا رہے ہوں گے نا, ہا خا دونوں میں فرق ہے. ہا نخل شہد کی مکھی. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور تیرے رب نے الہام کیا شہد کی مکھی کی طرف کہ وہ اپنا گھر بنائے. تو قرآن کریم میں شہد کی مکھی کا ایک پورا تذکرہ ہے, کسی اور مکھی کا تذکرہ نہیں ہے. شہد کی مکھی کا تذکرہ کیوں ہے؟ وہاں جا کے ڈسپلن جو ہوتا ہے نا, ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے, گھر کا نظام, وہ کتنا زبردست ہوتا ہے. یہ انسانوں کو سکھانے کے لیے کہ ان کا نظام تو دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی یعنی کتنی خوبصورتی سے ان کا کیا ہوتا ہے, پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے کبھی جو ہے نا سرحد میں کا کوئی ہے جی, سرحد سے کسی کا تعلق ہے آپ میں سے؟ سرحد میں جو ہے نا مکھیاں لوگ پالتے ہیں, اور جو ہے نا جو فارمنگ ہوتی ہے, وہ جو فارمنگ بھی ہوتی ہے نا جی, اس میں بھی وہ جو مکھی ہوتی ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے, اس کے پاس ایسے ریڈار ہوتے ہیں کہ وہ جب جاتی ہے نا پھولوں کا رس لینے کے لیے, تو واپس اپنے اس میں آتی ہے, دوسرے میں نہیں جاتی. یہ ان کا خاص وہ ہوتا ہے. اور آپ چھتوں میں بھی, وہاں جو جنگلوں میں چھتے ہوتے ہیں نا, وہاں بھی یہ ان کا اصول ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے چھتے سے اڑ کے گئی اور واپس میں جو ہے نا وہ رنگی ٹاؤن چلی گئی, ایسا نہیں ہوگا. واپس انہیں لانڈی جانا ہے, لانڈی میں اپنے چھتے پہ جانا ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ مخصوص حص رکھی ہے کہ وہ اپنے چھتے پہ جا کر اپنے چھتے کے اندر ہی کیا کر رہی ہوتی ہے. اور اس کا جو چھتا دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے, جو آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا, کراچی والے نے کبھی دیکھیں تو دیکھیں نا, جو چھتے جو ہے نا کہ جو مکانات ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت انداز سے بنے ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کو اپنے نشانیاں دکھاتا ہے, لیکن ہم انسان ذرا غور و فکر کم کرتے ہیں. الی الملائکہ کا لفظ پہلے گزر چکا. اب اگر الف لام کے بغیر یعنی الف لام شروع میں نہ ہو ایسا اسم آئے تو ترجمہ میں کسی یا ایک کا اضافہ ہوگا. الی قوم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ الی شیء, کسی چیز کی طرف. الی امتن, اب کچھ اور الفاظ لیتے ہیں جو نئے ہوں. الی مغفرتن کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہوگا. الی بلدن, بلد شہر کو کہتے ہیں جی, ترجمہ کیا ہوگا؟ کسی شہر کی طرف. الی فئتن, دیکھیں قرآن کریم میں فریق بھی آیا ہے, فئہ بھی آیا ہے, امت بھی آیا ہے, بہت سارے الفاظ گروہ کے لیے, گروپ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ان میں الی فئتن ایک جگہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرہ. گروہ, جماعت, فریق, پارٹی, اس کو فئہ بھی کہا جاتا ہے جی. رجلن تو آپ کو آتا ہوگا. الی جبلن کے معنی کیا ہوں گے جی؟ جی الی حین, یہ لفظ نیا ہے جس کو یاد رکھنا ہے, ایک مدت تک. الی حین کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک مدت تک جی. اور الی طائفتن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کسی یا ایک گروہ. دیکھیں یہاں بھی ترجمہ گروہ ہے اور یہاں بھی ترجمہ کیا ہے؟ گروہ ہے. اسی لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا, اگر آپ حضرات جو ہے نا مطالعہ کا شوق رکھتے ہوں اور نہ رکھتے ہوں, تو مطالعہ جو ہے نا آپ کو تنہائی کا بہترین ساتھی بھی ہے, اور جو ہے نا بہترین وقت گزرتا ہے اس سے. مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتاب ہے مترادفات القرآن. کیا نام ہے جی؟ مترادفات القرآن کے نام سے ایک جلد میں ہے. اس میں انہوں نے اس طرح ترتیب دیا ہے. مثلا انہوں نے لکھ لیا, جیسے یہ لفظ آیا نا گروہ, یہ اردو زبان میں لکھ لیا گروہ. اب قرآن حکیم میں گروہ کے لیے جتنے الفاظ آئے ہیں ان سب کو کیا کر دیا؟ جمع کر لیا. قرآن کریم میں گروہ کے لیے یہ لفظ بھی آیا ہے, یہ بھی آیا ہے, یہ بھی آیا ہے, یہ بھی آیا ہے. اور پھر ان کے درمیان فرق بیان کر دیا کہ فرق کیا ہے, یہ لفظ اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. تو مترادفات القرآن علامہ عبد الرحمن کیلانی جو ہے مرحوم کی کتاب ہے, بہت عمدہ کتاب ہے. قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے کے گھر میں اس کتاب کا ہونا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے, تاکہ اسے معلوم ہو کہ عربی زبان میں کتنی فصاحت ہے, کتنی بلاغت ہے. کہ ایک ہی جو ہے نا لفظ ہے, اس کے لیے جو ہے نا میرے پاس ایک چارٹ ہے, میں نے ابھی جو ہے نا نیٹ سے لیا تھا. اس میں ان کے جو کھانے نا کھانے, ان کھانوں کے بھی ہر کھانے کا ایک الگ نام ہے. صبح کا کھانا, ہمارے یہاں تو لنچ, ڈنر, اور اس کے بعد صبح کیا ہوتا ہے جی؟ ناشتہ جو ہے نا. یہ ان کے ہاں غم کا کھانا الگ, خوشی کا کھانا الگ, شادی کا کھانا الگ, بچی کی پیدائش کا کھانا الگ. عجیب و غریب ان کے یہاں اتنے نام ہوتے ہیں.
اور ان کا جو دعوت نامہ جس طرح ہمارے یہاں کارڈ چھپتا ہے تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں اس کا نام لکھ لیتے ہیں کہ یہ فلاں ولیمہ ہے، وزیمہ ہے، عزیمہ ہے، کیا کون سا کھانا ہے، تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو صرف دعوت، بس دعوت طعام، سب کے لیے دعوت طعام، ان کے لیے ایسا نہیں، ان کا یہ فصاحت ہے، بلاغت ہے عربی زبان کی۔ تو اس لیے آپ حضرات نے اگر کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے انسان بھائی یہ لفظ تو جو ہے نا میں نے پڑھا تھا یہ بھائی اب اس کا معنی بھی یہ، تو قرآن حکیم میں بھی ایک ہی لفظ ہوگا شک، اس کے لیے قرآن حکیم میں عربی زبان میں کئی الفاظ استعمال ہوں گے۔ الا خروجن کے معنی کیا ہوں گے؟ نکلنے تک، اور الا اجلن کے معنی کیا ہوں گے؟ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ جب اجل آ جائے تو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، یعنی ایک مدت تک انسان کو جو ہے نا ملتا ہے۔ اب واو کے ذریعے اگر الفاظ ملیں گے تو آپ سب نے ان کے ساتھ الہ کو لگانا ہے۔ اللہ والرسول کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ الى ابراہیم و اسماعیل کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ الى الجنت والمغفرہ، الى فرعون وہامان وقارون، الى الحق و الى طریق، راستے کی طرف، الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں ایک جگہ بہت سارے انبیاء کا اکٹھا نام آیا ہے، الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان۔ ذرا ترجمہ کیجیے۔ دیکھیں جی قرآن حکیم میں ذرا غور کریں گے، دیکھیں اسباط کہتے ہیں جی قبائل کو، اور اسباط اولاد کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں اب دیکھیں یہ جتنے نام ہیں نا، ابراہیم، اسماعیل، یہ پراپر نیم ہے نا، جیسے آپ لوگ کامن نام، پراپر نام کہتے ہیں نا، مخصوص نام ہے۔ ان سب کے آخر میں آپ کو زیر نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک لفظ ایسا درمیان میں آیا ہے جو خاص نام نہیں ہے، آپ اس کے نیچے دیکھیں زیر آ گئی۔ تو اب یہ سر کمال الہ کا ہے، لیکن چونکہ عربی زبان میں ان کے نیچے زیر آ نہیں سکتی لہٰذا ان پہ زبر، اور یہاں پر زیر آ سکتی ہے، وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ زیر آئے گی۔ یہ عربی زبان کا خاص وہ ہوتا ہے۔ اب یہ الہ دیکھیں 1 میٹر طویل جملہ ہے یہ، اگر کم از کم اس کو کیا کریں ناپے بھی صحیح تو ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب دیکھیں الہ کہاں پر ہے اور سلیمان کہاں پر ہے، لیکن اب الہ کا عمل کیا ہوگا؟ یہاں تک جا رہا ہوگا جی۔ اس میں پہلے جو آ رہا ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اس میں ترتیب آ رہی ہے نا، اس میں ترتیب نہیں ہے، اسحاق بعد میں جو ہے نا قرآن حکیم جو ہے نا ترتیب سے تو کوئی چیز بیان کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بس وہ ایک اسلوب بیان کیا گیا، ایک بات بیان کی گئی، تو اس میں ضروری نہیں کہ جو ہے نا عیسیٰ پہلے ہوں ایوب بعد میں ہوں۔ اور یہاں پر تو چونکہ باپ دادا، باپ بیٹا، بیٹا پوتا، تو یہ ترتیب جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا والاسباط ہے۔ پھر جو ہے نا اگر دیکھیں اگر یہاں پر ترتیب نہ رکھی جاتی تو پھر یہ جو ہے نا اسباط کا لفظ جو ہے نا لگانا یا مناسب نہ ہوتا، کیونکہ یہ آگے جتنی بھی امت پھیلی ہیں آگے گزری ہیں ان میں بنی اسرائیل اولاد تھی کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جو ہے نا ہم نسل ہیں کس کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو یہ دنیا میں جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، وہ ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے نا جی۔ لہٰذا ہم بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ لہٰذا اول اسباط کا لفظ یہاں پر مناسب ہو سکتا تھا، وہاں پہ ترتیب نہیں رکھی تو وہاں پر جو ہے نا اسباط کا لفظ بھی نہیں آئے گا، یہ بات۔ اور پھر ایک بات اور جو ہے نا حضرات کو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات پڑھیں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ پڑھنا شروع کریں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں نا قرآن حکیم میں، تو دیکھیے گا انشاءاللہ گھر جا کر پڑھیے گا کہ تمام پیغمبروں کا ذکر آتا ہے قرآن حکیم میں بہت سارے مقامات پر، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ایک مخصوص قسم کی آپ کو نظر آئے گا اپنائیت، محبت، الفت، ایک خاص انداز اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے نا فرمائیں گے، جو ہے نا یہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ باقی نبیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ساتھ کوئی نہ کوئی ان کی اچھائی، کوئی ایک اور صفت، انہ اوّاہ منیب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، بہت زیادہ آہ و زاری کرنے والا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جب بھی آتا ہے تو رب ذوالجلال اپنی عبدیت میں اس کا ذکر ذرا مخصوص انداز سے کر ہوتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک صاحب کے کئی
اولادیں ہوں ان میں سے کوئی ایک بہت نیک نام ہو تو وہ ایک کا ذکر ذرا خاص انداز سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب ذرا غور کیجیے گا کہ آخر اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں اتنا مخصوص انداز سے فرما رہے ہیں. اور باقی نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن ابراہیم کا انداز جو ہے نا بڑا خوبصورت انداز ہے. بلکہ ایک جگہ تو جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نا, آپ نے منافق کے لیے دعا کی تو اللہ کی طرف سے آیا کہ آپ دعا نہ کریں اس کے لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو دعا کی. تو ڈانٹ کے نا ما کان استغفار ابراہیم لابیہ, ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس لیے تھوڑی, وہ تو ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کیا تھا اور اس وعدے کو نبھا رہے تھے. وہاں ان دعا کا وہ دعا کچھ اور تھی. آپ نے تو وعدہ نہیں کیا ہوتا, آپ دعا نہ کریں ان کے لیے, آپ منافق عبداللہ بن ابی کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں. یعنی ایک زجر کا انداز آ گیا. تو آخر کیوں, یعنی یہ بات جو ہے نا مسئلہ یہ ہے نا کہ آخر کیوں ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ایک خاص اپنائیت سے کیوں تذکرہ فرما رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بلکہ میں جگہ بھی تذکرہ کروں تاکہ آپ لوگ پڑھیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ سورہ بقرہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اب یہاں پر جا کر جب آپ قرآن حکیم کی تفاسیر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمایا گیا اور رب نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرو, تو عقل کا تقاضا یہ تھا, پوچھا جاتا کیوں, کس لیے, کیا ہوگا, کیا ثواب ہوگا, کیا جواب ہوگا, کیا مسئلہ ہے, کس لیے کروں, اس کا کیا فوائد ہوگا, آگے کیا ہوگا. رب کا حکم آیا فَأَتَمَّهُنَّ, اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, اسے پورا کیا بغیر کسی چوں و چرا کے. یہ وہ سبب تھا کہ جس پہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے, اس پہ آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت زیادہ تفصیلات ملیں گی. اب جو ہے نا الہ کے ساتھ جو الفاظ آئے ہیں ان کو دیکھیں گے. یدعون الی الخیر کا ترجمہ کیا ہوگا, خیر کی طرف. اولئک یدعون الی النار, آگ کی طرف. یدعون کے معنی ہوتا ہے پکارنا جی. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ کما اوحینا الی نوح. اب نوح علیہ السلام بھی پراپر نیم ہے لیکن یہ عربی زبان کا نام ہے, اس میں تنوین آ رہی ہے لہذا لگا. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ, اور مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. یہ وہ الفاظ ہیں جو إِلَى اللَّهِ کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. اب یہ قرآن کریم کی سورہ ہے, غاشیہ ہے, آخری پارے کی سورہ ہے, اس میں الہ کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. بہت دیکھیں نا, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ تعالیٰ عرب کے لوگوں سے مخاطب ہیں اور چونکہ مشرکین عرب ہیں ان سے کہا ہے کہ اونٹ کو دیکھو. حالانکہ اونٹ سے زیادہ عجیب الخلقت جانور جو ہے نا ہاتھی ہے, لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں, اونٹ کو دیکھو. کیونکہ عربوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا. قاسی میں جب ہاتھی آیا تو وہ کہتے دیو آ گیا, دیو آ گیا. ان کو ہاتھی کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے. اگر ان سے کہتے ہاتھی تو ہاتھی کو پہ دیکھا ہی نہیں تھا. وہ تو دیکھتے سامنے کیا تھے, اونٹ نظر آ رہے تھے. اوپر دیکھتے آسمان, نیچے دیکھتے زمین, دائیں بائیں دیکھتے پہاڑ اور سامنے دیکھتے اونٹ ہی اونٹ. لہٰذا اللہ نے ان کو کہا کہ یہ تمہارے سامنے جو چیزیں ہیں نا تم دیکھ رہے ہو ان کو دیکھو اور پھر میری قدرت پر غور کرو تو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا عظیم رب ہوں. ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. اللہ فرماتا ہے کہ ادعوکم, میں تمہیں پکارتا ہوں پیغمبر کے زمانے, الی النجات وتدعوننی الی النار, اور تم مجھے کیا کر رہے ہو, آگ کی طرف بلا رہے ہو. آگ کی طرف بلانے والے زیادہ ہیں. آگ کی طرف بلانے والوں کا جو ہے نا وہ طریقہ کار بھی کیا ہے, بڑا دل موہ لینے والا ہے, مائل کر دینے والا ہے, متوجہ کر دینے والا ہے. اور اللہ کی طرف نجات کی طرف جو ہے نا وہ ذرا مشکل بھی ہے, تھوڑا سا تکلیف دہ بھی ہے, اور جو ہے نا پھر وہ ذرا ادھار بھی ہے. وہ نقد سودا ہے کہ بھئی یہ کام کرو گے تو اتنے پیسے مل جائیں گے, یہ نام مل جائے گا, یہ نام مل جائے گا. تو بس قرآن میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادعوکم الی النجات, میں تم ادھر بلا رہا ہوں, تم کہاں جا رہے ہو. یہ ہمارا جو سبق تھا. اس کے بعد کون سا سبق ہے جی, کتاب میں ذرا دیکھیں گے.
7 میں ہے کیا عنوان کیا ہے اس کا؟ بالکتاب. ہم اسی سبق کو آج مکمل کرتے ہیں، یہ بہت جلدی مکمل کریں گے اس کو تاکہ جو ہے نا بالکتاب. دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا بازیر بی، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہم اس وقت کیا کریں گے، اس کے 3 معنی لے لیں گے، پر، سے، کو. کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہاں پہ آپ ترجمہ کرتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، یعنی کو کا کی میں سے، ٹھیک ہے. پھر آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور جو ہے نا بعض اوقات یہ پر کے معنوں میں، تو یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سیاق و سباق سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس وقت ہم صرف ذہن میں رکھیں کہ بازیر بی وہ حرف ہے جو 3 معنوں میں، پر، سے، کو. اب تینوں کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے. بالایمان آمنت باللہ کا ترجمہ کیا ہوگا، میں ایمان لایا اللہ پر. ایسے ہی کرتے ہیں نا، تو آپ پر ترجمہ کرتے ہیں ایمان سے ایمان کو. تو بالقرآن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، قرآن پر، قرآن سے قرآن کو. بالقلم کا ترجمہ کیا ہوگا، قلم کو. اس طرح آپ نے ابھی تو ایک ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن تینوں طرح کیا کرنا ہے، ترجمہ کریں گے. یہاں پر لکھ دیجیے گیا ہے کہ بے عربی زبان کا ایک خاص لفظ ہے جس کا ترجمہ سیاق کے مطابق پر، سے، کو میں سے کسی ایک لفظ سے کیا جا سکتا ہے، اور معنوں میں بھی آئے گا انشاءاللہ، لیکن 3 معنوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، لہذا لکھا گیا ہے. باللہ کا ترجمہ کیا ہوگا، اللہ پر، اللہ سے، اللہ کو. بالرحمن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، بالایمان، بالآخرتی، بالذکر. ٹھیک ہے جی. اب ہم وہ الفاظ دیں گے جو اردو زبان میں جو نئے ہیں جی. بالساعتی، گھڑی سے مراد یہاں قیامت کی گھڑی جی، قیامت پر، قیامت سے، قیامت کو. ٹھیک ہے جی. اور بالسوء کہتے ہیں برائی کو، ترجمہ کیا کریں گے، برائی پر، برائی سے، برائی کو. اور حسنہ کا ترجمہ تو آپ حضرات کو آتا ہی ہوگا، نیکی پر. ٹھیک ہے جی. کچھ اور الفاظ دیتے ہیں بالفحشاء، اردو زبان میں استعمال فحاشی پر، فحاشی سے، فحاشی کو. بالمعروف، اچھائی یا معروف کہتے ہیں دستور کو. دو ہے نا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معروف طریقہ کار کے مطابق. قرآن کریم میں ایک جگہ یہ استعمال ہوا کہ آپ خواتین سے سلوک کریں معروف دستور، یعنی جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق کیا کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے. بالروح، روح پر، روح سے اور روح کو. اور کوئی لفظ جو نیا ہو جی ایسا کوئی. بالعدل کا ترجمہ کیا ہوگا، انصاف، عدل پر، عدل سے، عدل کو. بالتقوی، بالصدق سچائی ہے. بالبر نیکی. باللغو، لغو جانتے ہیں جی، فضول چیز، فضول لغویات، لغو پر، لغو سے، لغو کو. بالقسط، انصاف کے لیے استعمال ہوتا ہے جی، انصاف پر، انصاف سے، انصاف. دیکھیں قسط اور عدل 2 الگ الگ الفاظ ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے. بیحییٰ، یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کا نام ہے جی، یحییٰ پر، یحییٰ سے اور یحییٰ کو. بالبینات کیا ہوگا، واضح نشانیوں پر، واضح نشانیوں سے، واضح نشانیاں کو. بالزبر، صحیفوں پر، صحیفوں سے، صحیفوں کو. اس طرح تمام الفاظ. طاغوت کا لفظ طاغوتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نیکیوں پر، نیکیوں کے اور نیکیوں سے کا لفظ استعمال کریں گے. عمرہ کا لفظ عمرہ استعمال ہوتا ہے. حکمہ، حکمہ حیات، زندگی. باطل، آیات. ان الفاظ کا ترجمہ آپ حضرات نے خود کرنا ہے. اور یہی لفظ اگر بغیر الف لام کے ہو تو بے غضب ترجمہ کریں، کسی یا ایک غضب پر، کسی یا ایک غضب سے، کسی یا ایک غضب کو. بے نعمت، کسی ایک نعمت پر، کسی ایک نعمت سے، کسی ایک نعمت کو. بے احسان کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، کسی ایک احسان پر، کسی ایک احسان سے، کسی احسان کو. باقی کوئی لفظ ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں آپ ان الفاظ میں ترجمہ کریں. باللہ والنبی، اللہ پر اور نبی پر. بالشر والخیر. اب یہاں پہ دیکھیں ابھی اس وقت نہیں ہے لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہیں آزمائیں گے شر اور خیر، یعنی بھلائی اور نیکیوں سے. برائیاں
شر بھی پہنچے گا تمہیں اور خیر بھلائی بھی پہنچے گی. بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے. یہ بالکل آغاز میں سورہ بقرہ میں واستعینوا بالصبر والصلاۃ کہ نماز اور صبر سے کیا کرو؟ مدد حاصل کرو. بالصلاۃ والزکوٰۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ سے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و احسان کا. ٹھیک ہے جی. تو بالفحشاء والمنکر، فحشاء اللہ تعالیٰ روکتا ہے تمہیں فحشاء اور منکر سے. ٹھیک ہے جی. بالسوء والفحشاء، برائی فحاشی سے. باللیل والنہار، رات اور دن سے. بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی سے. بالغداۃ والعشی، صبح و شام سے. بالحسنات والسیئات، بھلائیوں اور نیکیوں سے. بالبینات والزبر والکتاب، بینات کہتے ہیں واضح نشانیوں کو، زبر کہتے ہیں کتابوں کو بھی کہا جاتا ہے، صحیفوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور کتاب کا مطلب کتاب ہوتا ہے. تو اس طرح یہ الفاظ استعمال ہوں گے. اب جو ہے نا با کا ایک مطلب بدلے بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے نا یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے کئی ایک آیت میں خاص کر. جیسے النفس بالنفس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جان کے بدلے. والعین بالعین کا مطلب کیا ہوگا؟ والانف بالانف، آنکھ کے بدلے. والاذون بالاذون، کان کے بدلے کان. والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت. تو یہاں پر یہ جو ہے نا با کا لفظ کیا ہوا ہے؟ بدلے میں استعمال ہوا ہے. یہ یہاں پر ہم نے بتا دیا. یہاں پر بھی بدلے میں استعمال ہوا. الحر بالحر کا مطلب کیا ہوگا؟ آزاد کے بدلے آزاد. والعبد بالعبد کا مطلب ہوگا غلام کے بدلے. والانثى بالانثى کا مطلب کیا ہوگا؟ مؤنث، عورت کے بدلے عورت. دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں پر قبائلوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں. جو تھے نا بنو قریظہ تھے، بنو جو ہے نذیر تھے. تو اوس اور خزرج، بنو یہ لوگ کیا تھے؟ ان کے حلیف قبائل تھے. ٹھیک ہے. جو یہودی تو نہیں تھے لیکن ان کے حلیف قبائل یہ لوگ تھے، اوس اور خزرج کے لوگ. تو اب ہوتا یہ تھا کہ جب لڑائی ہوتی تھی تو اس میں جو بنو تھے نا قریظہ والے، وہ زیادہ پاور والے تھے، دوسرے کم پاور والے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ اگر جو زیادہ پاور والا ہے وہ کم پاور والے بندوں کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں جب قصاص یا دیت ہوتی تو وہ قصاص میں اگر وہاں سے یہاں کا مرد مارا گیا ہے، وہاں یعنی ایک قبیلے کی عورت ماری گئی ہے تو دوسرے قبیلے کا مرد مارا جاتا. وہاں ایک مرد مارا گیا تو یہاں دو مرد مارے جاتے. دیت کا حساب ہوتا تو وہاں دیت کا اگر اس قبیلے کا فرد ہوتا دیت کم ہوتی، اس قبیلے کا فرد ہوتا دیت زیادہ ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح جو ہے نا کہتے ہیں ہمارا نوجوان مرا ہے، عورت مری ہے تو اس کے بدلے تمہارا نوجوان قتل کیا جائے گا کیونکہ ہم جو ہے نا پاورفل ہیں. بس جیسے آج کی دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کوئی یہودی مر جائے، عیسائی مر جائے تو وہ اس کا جو ہے نا بڑا واویلا ہے. مسلمان مر جائے تو خون مسلم کیا ہیں؟ انتہائی ارزاں ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جانور کی اہمیت ہے، مسلمان کی خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ ایک طریقہ کار تھا، وہاں رائج تھا. قرآن آیا تو جب آیا تو اسلام آیا اور یہ قبیلے اسلام قبول کیا تو وہاں پھر ایک لڑائی ہوئی. اب یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ. تو آپ نے ان سسٹم کو کیا کر دیا؟ قرآن کی آیت ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى کہ اسلام جاہلیت کے اس قانون کو ختم کر رہا ہے. اگر آزاد قتل کرنے والا ہے تو قتل بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ آزاد ہی قتل کیا جائے گا. اگر قتل کرنے والا غلام ہے تو غلام ہی قتل کیا جائے گا. قتل کرنے والا مرد ہے تو مرد ہی اس کے بدلے میں. قاتل اگر مرد ہے تو مرد ہی قتل ہوگا. خاتون نے قتل کیا تو وہ بھی قتل ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ قتل مذکر کرے بغتے مؤنث، مؤنث قتل کرے بغتے مذکر. اگر ایک قبیلے کا غلام قتل ہو دوسرے قبیلے کا آزاد قتل کیا جائے، دوسرے قبیلے کا آزاد قتل ہو یہاں غلام قتل کیا جائے. یہ قانون نہیں ہے. اصول کیا ہے کہ جو قاتل ہے، جس سے قتل ہوا ہے وہی قتل ہوگا. اور اس میں بھی کیا ہوگا؟ مساوات ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندہ مارا ہے تو دوسرے کا کیا ہوگا؟ 4 بندوں کو قتل کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. دیت کا بھی قانون ہے. جتنے دیت ہے تو وہ دیت کا بھی بڑا عجیب سا نظام تھا، مجھے اس وقت یاد نہیں کہ ان کا قتل ہوتا تھا تو اتنے پیسے ہیں، ان کا ہو تو اتنے پیسے ہیں. اس طرح کا ایک ظالمانہ نظام انہوں نے قائم کیا ہوتا ہے. استحصاری نظام تھا. قرآن نے اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اور اس کے بعد قبیلے والوں نے انکار کر دیا. قرآن نے بتا دیا کہ یہ عدل کا نظام ہے. اسلام جو ہے نا عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. لہٰذا کسی کو کسی پر
کوئی فضیلت نہیں ہے، یہاں پر برابری کی بنیاد پہ ہوگا جو بھی ہوگا، اور جرم کرنے والا مجرم کوئی بھی ہے اس کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی، خواہ وہ بڑے قبیلے سے ہے، چھوٹے قبیلے سے، بادشاہ ہے یا غلام ہے، لیکن جرم کیا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو سزا ملے گی۔ قرآن نے اس قانون کو نافذ کیا۔ اس کی مشق انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے اور اس کو پھر مکمل کریں گے۔ یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔